اسلام کی ابتدا اور انتہا، یعنی آپ سب نے غور کرنا ہے۔ اسلام کی ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابتدا کیا رکھی؟ آدم علیہ السلام کو بنایا، پیدا کیا، فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اس میں اللہ پاک نے ابتدا بھی رکھ دی، انتہا بھی رکھ دی ہے۔ ابھی غور انسان نے کرنا ہے، جو اللہ پاک کے بندے ہیں، بنائے بندے ہیں، انہوں نے غور کرنا ہے، فکر کرنی ہے۔ اللہ پاک نے ابتدا میں یہ کام کیوں کروایا، اس کی وجہ کیا تھی؟ شیطان نمازیں پڑھتا تھا، بڑی عبادت کرتا تھا، اصل میں اس کی حقیقت کیا تھی؟ اللہ پاک نے یہ پہچان کروانی تھی ہمیں۔ تو جب سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے نہیں کیا۔ ابھی اس بات کو آپ غور کریں، ہمارے لیے یہ کتنا فکر کی بات ہے، کتنا لمحہ فکر ہے۔ غور کریں، اس بارے میں سوچیں، اس میں کون سا راز ہے جو چھپا ہوا ہے، جو کسی کے علم میں نہیں آ رہا، کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی اس بات کی۔ جب آپ لوگ ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو کسی سے ڈریں گے نہیں، بات کو ہو بو قرآن کے مطابق آپ بیان کریں گے۔ اگر آپ نے قرآن کو قرآن کے مطابق بیان نہ کیا تو سمجھ لیں اس ٹائم آپ پھنس گئے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا جال ہے، مکر ہے، فریب ہے۔ اس نے جب دیکھا نا کہ اس کی وجہ سے مجھ پہ لعنتیں پڑی ہیں، مجھے اللہ پاک نے نکال دیا، تو اس نے اس کے اوپر بہت سارا وار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک کو بھی پتا تھا اس نے جماعت بنانی ہے، اس نے یہ کام کرنا ہے، تو اللہ پاک نے اس کی ابتدا اس لیے اس طرح، اس انداز سے اس طرح فرمائی کہ انسان پہچان سکے، کیونکہ انسان بڑی عقل رکھتا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا مسلمان عقل سلیم رکھتے ہیں۔ جو مسلمان ہے وہ بڑی عقل رکھتا ہے، تو جو صحیح مسلمان ہے اس کو علم ہے۔ اگر ادب نہیں آئے گا، علم نہیں آئے گا۔ اور جو اچھے مسلمان ہیں، عقل مند اولیاء کرام، اللہ کے جو پیارے صحیح مسلمان ہیں، ان کو اس بات کی صحیح پہچان ہے کہ فرشتوں کو بھی پتا تھا کہ اللہ ہے، وہ واحد لا شریک ہے۔ ہمیں بھی پتا ہے اللہ ایک ہے، سب کو پتا ہے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں یہ ادب سکھایا، یہ ہمیں ادب دیا، اور اللہ پاک نے اس ادب کے اندر ہمیں یہ بتایا کہ دیکھ لو، غور کر لو کہ مجھے اپنے پیاروں سے اتنا پیار ہے۔
یہ اللہ پاک کا اظہار محبت ہے اپنے ولیوں کے ساتھ، اپنے بنائے بندوں کے ساتھ، اپنے نیک بندوں کے ساتھ۔ اللہ پاک نے ان کی عظمت شان بیان کی۔ تو جو ہمارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے صدقے پوری کائنات بنائی اللہ پاک نے، تو ان کا ادب کیسا ہونا چاہیے؟ ان کی ادب کی یہ شان ہے کہ درخت بھی جھک جاتے تھے، تزیمن جھک جاتے تھے، سجدہ کرتے تھے، رضا ہو جاتے تھے، جھک جاتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے تھے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے کہ میرے پاس آؤ، وہ زمین چیرتے 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 پاس آ جاتے، یہاں تک کہ وہ کلمہ شہادت پڑھتے، جھک جاتے۔ یعنی آج انسان کتنا بدگمان ہو گیا ہے، آج انسان کے اوپر بڑے بڑے وار ہو رہے ہیں شیطانیت کے، منکر بنانے کے لیے، منافق بنانے کے لیے۔ یعنی گمراہی کا بہت بڑا دور ہے، بہت بڑا فتنے کا دور ہے، اور شیطان دیکھیں بڑی چالیں چال رہے ہیں، بڑا ان کے اندر تکبر ہے، غرور ہے، اور شیطان کے اندر بھی بڑا غرور تھا، تکبر تھا۔ غرور تکبر ایک ایسی شے ہے، اس کے نشے میں آ کے انسان جو ہے نا ایسا پھنس جاتا ہے، ایسا پھنس جاتا ہے، وہ نکل نہیں پاتا ہے۔ اگر انسان تھوڑا سا امیر ہو جائے نا، وہ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ تھوڑا سا امیر ہو جائے، اور گاڑی آ جائے، کار ہو جس کے پاس آ جائے، یہ کوٹھی آ جائے، یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا ہے، وہ جس کو چاہے زیادہ دے دے، جس کو چاہے کام دے دے، یہ تمہارا امتحان ہے۔ اور انسان پھر آپ دیکھیں جو کسی ملک کا بادشاہ بن جائے، ہو بھی غیر مسلم، اس کا غرور نشہ کیسا ہوگا؟ وہ سوچے گا کہ میں صحیح ہوں، میں ٹھیک ہوں، وہ ہر حالت میں اپنی عوام کا بھلا سوچے گا، لیکن وہ بھلا نہیں ہوگا۔ وہ سوچے گا میں اپنی عوام کو سڑکیں دے رہا ہوں، روڈ دے رہا ہوں، ہاسپٹل دے رہا ہوں، بڑے بڑے، میں کھانے پینے کا بندوبست کر رہا ہوں، سوچے گا میں بڑی بھلائی کر رہا ہوں، لیکن وہ بھلائی نہیں ہے۔ وہ بظاہر نظر آتی ہے بھلائی، بظاہر دیکھیں آنکھوں سے دیکھنے، لیکن اندر دل کے اندر وہ بھلائی نہیں ہے۔ حقیقت میں اگر وہ بادشاہ یہ نہیں جان پاتا کہ کیا میرا مذہب بھی سچا ہے یا نہیں ہے، اگر اس بات کا علم نہیں جان سکتا، یا وہ جاننا چاہتے نہیں ہے، اصل میں وہ تکبر میں آ کے، نشے میں آ کے وہ یہ جاننا چاہتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے مزائلوں کے اوپر، اپنے بمبوں کے اوپر، اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر وہ بڑے ناز فخر تکبر کرتا ہے کہ میں نے بہت بڑا مارکا بنا لیا اپنے ملک کے دفاع کے لیے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، اتنی ترقی کر کے، اتنا ساز و سامان بنا کے وہ دنیا کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے کہ میں اس ملک کے اوپر قبضہ کروں، یہ ملک بھی میرا ہو جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آپس میں ملک لڑتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے، کتنے انسان قتل ہو جاتے ہیں۔ اس کا نشہ اتنا بڑھتا جاتا ہے کہ جب انسان قتل کرتا ہے نا، گناہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ایسا پھنساتے جاتے ہیں، اتنا وہ پھنستا جاتا ہے
اس کے لیے ہدایت بند ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، دولت، یہ نشہ، یہ دولت کا نشہ، یہ نشہ ہے بہت بڑا، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ یہ بیماری ایسی ہے کہ بندہ پیسے دے کے گناہ خریدتا ہے، وہ بندہ اپنے رب سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس قدر پھنس جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا نام ہو دنیا میں، پھر وہ فرعون بن جاتا ہے۔ پھر اسے موت تو آنی ہے، موت آئے گی، لازمی آئے گی۔ پھر قبر میں جانے کے بعد اسے پتہ چلے گا کہ میں نے کیا کیا۔ اگر وہ صحیح انسان ہوتا تو دنیا میں سوچتا کہ فرسٹ میں اپنا مذہب دیکھوں وہ سچا ہے یا نہیں ہے، کیا یہ میرے کام اکار تو نہیں جائیں گے، ضائع تو نہیں ہوں گے، کیا میری عوام پھنسے گی تو نہیں۔ اگر وہ عقل مند ہوتا، شعور رکھتا، یا اپنے نشے سے کچھ نیچے آتا، ہو سکتا ہے وہ سوچے، غور کرے، فکر کرے۔ جو اللہ پاک ہے نا، وہ پوری کائنات کا رب ہے، وہ رب العالمین ہے۔ میں کہتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ، کوئی کافر بھی نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے بستر پہ لیٹ جائے، اگر کہے کہ جو تو میرا مالک ہے حقیقی، مجھے سیدھا راستہ دکھا، ایسا نہ ہو کہ میں قیامت کے دن تیری بارگاہ میں آؤں، کدھر شیطان کی طرح روندا ہوا نہ ہوں، ذلیل بن کے نہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اگر اس نے بار بار یہ دعا کی نا، اگر وہ سو گیا، انشاءاللہ اللہ پاک اس کو نیند بھی دے دیں گے، اللہ پاک اس کو خواب میں لازمی بتا دیں گے حقیقت کیا ہے، کون سا مذہب سچا ہے۔ یعنی میرا پیغام یہ سب لوگوں کے لیے، اپنی قوموں کے لیے فکر کرو۔ جو تم میں سے ایک غریب بچہ غیر مسلموں میں سے مسلمان ہو گیا، اس نے جنت پا لی نا، تو تمہاری اتنی بڑی بادشاہی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو تم سے افضل ہے۔ ایک جنت جو ہے نا، ایک جنت دنیا سے 7 گنا بڑی، سب سے چھوٹی درجے کی جنت ہے۔ اس دن قیامت کے دن وہ بادشاہ بھی دیکھے گا، اس غریب بچے کو بھی دیکھے گا، یہ بولے گا دیکھو کتنا غریب سا میرے ملک کا یہ بچہ تھا، میرے ملک کا بندہ تھا، اس نے سلام قبول کیا، آج اس نے یہ مقام پایا۔ اور یہ شیطان کی چالیں ہیں، اس نے یہ نشے ڈالے ہیں، اس نے یہ بیماریاں ڈالی ہیں، کون سی؟ کہ نافرمانی کرو، نافرمانی کرو۔ اس کو پتا تھا میں نافرمان ہوا، میری بخشش نہیں ہے، میری بخشش نہیں، اللہ پاک نے مجھے نکال دیا، ذلیل کر دیا، دھتکار دیا۔ اسے علم ہو گیا کہ میری بخشش نہیں ہے، اسی طریقے سے اس نے لوگوں کے اوپر وار کرنا شروع کر دیا۔ یہودی اللہ پاک کی بڑی نافرمان قوم تھی، اللہ پاک ان کے اوپر بار بار نعمتیں نازل کرتے تھے، بار بار ان کے اوپر رحمت نازل کرتے تھے، کبھی کچھ مانگتے تھے اللہ دیتے، اللہ پاک ان کو عطا فرماتے تھے، کبھی کچھ مانگتے اللہ پاک انہیں نوازتے تھے۔ جو اللہ پاک حکم دیتے تھے وہ حکم نہیں مانتے تھے۔ اللہ پاک نے کہا سود مت لو،
انہوں نے سود لینا شروع کر دیا، شراب مت پیو، زنا مت کرو، ہر انہوں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا جو سے اللہ پاک نے ان کو باز رکھا۔ جس بات کی اللہ پاک نے تعلیم دی اس سے نافرمانی کی، اس نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ دنیا کی بدترین قوم ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کو جھٹلاتے تھے، نہیں مانتے، ناحق قتل کر دیتے تھے، قتل کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ اور تمام کرسچن لوگوں کو، عیسائی لوگوں کو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بڑا ستایا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر نبی بن کے آئے تھے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نہ ماننے کی وجہ سے یہ سزا ہوگی، یہ کافر ہوگی۔ یعنی یہاں پہ غور کرنا ہے، کون سی بات جو اللہ پاک نے پہلے دن فرمائی کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ پاک نے یہودی لوگوں کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا، انہوں نے انکار کر دیا، انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے۔ یعنی شیطان نے چال چلی، اس میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے ابلیس نکال دیا گیا، دھتکار دیا گیا، اسی طرح اللہ پاک نے ان یہودیوں کو بھی نکال دیا، وہ نکل گئے۔ آج یہ اسلام سے ہار جائیں، کافر ہو گئے، یہودی ہو گئے ہیں، ان کا مذہب ختم۔ حتیٰ کہ انہوں نے، ان کے پادری نے، انہوں نے بڑے بڑے جو پیسے والے لوگ پیسے دے کے اپنے پادریوں سے اپنی کتابیں چینج کروائیں۔ یعنی اللہ پاک کی باتوں کو انہوں نے چینج کر دیا، اللہ پاک کی کتابوں کو، اتنی بڑی نافرمان قوم۔ اس کے بعد دیکھیں کرسچن لوگ، یعنی کرسچن لوگ غور کریں، فکر کریں، سوچیں کہ آپ لوگوں کو علم ہے، عقل ہے، سمجھدار ہو تم لوگ، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کافر ہے، یہ یہودی، ان سے آپ نفرت بھی کرتے ہو، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کو بڑا ستایا تھا انہوں نے، تو آپ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے کی وجہ سے انہیں آپ کافر کہتے ہو، بولتے یہ ذلیل قوم ہے۔ تم جانتے ہو، خوب جانتے ہو۔ تو جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ لوگوں نے کیا کیا؟ وہی حرکت کی جو یہودیوں نے کی، وہی حرکت، اس میں کوئی فرق نہیں رہا۔ انہوں نے بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر دیا ماننے سے۔ یعنی آپ لوگوں کے اوپر بھی شیطان نے بہت بڑا وار کیا، کفر میں ڈال دیا، جیسا کہ شیطان کو نکال دیا۔ عبادت کا کوئی مطلب ہوتا ہے، سجدے کا کوئی مطلب ہوتا ہے، اللہ پاک کی حکمت کو جاننا یہ ضروری ہے، دیکھنا چاہیے کہ بات کیا ہے معاملہ۔ اگر بندہ نماز پڑھے، نمازیں پڑھے بہت سارے، اگر وہ کسی نبی کا نافرمان ہو تو اس کی باتوں کا فائدہ کیا ہے؟ وہ تو باتوں کے اندر بہت بڑا شیطان چھپا ہوا ہے، اور اللہ پاک نے شیطان کو ظاہر کرنا تھا ان کے دلوں کے اندر۔ یہ کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، وہ بولتے ہیں ہم انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، یہودی بولتے ہیں۔ ہم
مسلمان کیوں؟ مسلمان کیوں؟ ہم مسلمان اس لیے کہ ہم نے 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام کو سب کو مانا ہے، کسی کو ہم رد نہیں کرتے، ہمیں ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہم نے کسی ایک نبی کا انکار کر دیا، اگر اس جہلیت میں ہم پڑ گئے، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری حالت بھی انہی جیسی ہوگی، شیطان کی طرح، ابلیس کی طرح۔ جیسے اللہ پاک نے اسے نکال دیا، جا تو ذلیل ہو گیا، تو روندا ہوا ذلیل ہے، نکل جا۔ اور وہ بڑا وار کرتا ہے، آج بھی کرتا ہے، بڑی کوشش کر رہا ہے کہ لوگ جو ہے نا نافرمان ہو جائے بزرگوں کا۔ ایک علاقے میں ایک اللہ کا ولی آیا، اسے اللہ پاک نے بھیجا، نبوت ختم ہوگی، لیکن اللہ پاک نے اولیاء کرام کا سلسلہ جاری رکھا۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد کام تو وہی ہے۔ دین اسلام کو قیامت تک چلانا تو ہے اللہ پاک نے، اس کے لیے اللہ پاک نے ولایت رکھی، بزرگی رکھی، اولیاء کرام رکھے۔ اس میں اللہ پاک نے بہت ساری اور بھی چیزیں رکھی، یعنی اپنے بندوں کو سدھارنے کے لیے، ان تک پیغام پہنچانے کے لیے اور بھی بہت سارے طریقے رکھے، خواب رکھے۔ خواب کے ذریعے یعنی اللہ پاک بندے کو بتاتے، جو رسہ لینے والا ہے وہ رسہ مانگے، وہ دیتا ہے، وہ رب العالمین ہے۔ وہ رسے سے آپ کو کبھی اپنے سے دور نہیں کرے گا، یہ آپ کی مرضی، آپ کی چاہت سے۔ آپ اپنی زندگی کے ڈرائیور ہو، چاہے اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دو، چاہے جنت میں لے کے چلے جاؤ۔ میں کہتا ہوں سب سے اچھا انسان، بہترین انسان، عقل مند انسان، اونڈر مند کاریگر انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تھوڑی سی زندگی اگر آپ نے صبر کر لیا، اس امتحان کو عبور کر لیا، تو جو قیامت کے دن جو زندگی ملنی ہے نا، پکی پکی، ہمیشہ ہمیشہ لمبی، نہ ختم ہونے، وہ زندہ ہے نا، تو اپنے جنتیوں کو، اپنے مسلمان کو وہ زندہ کر دے گا۔ ایسا زندہ کر کے کافر دیکھیں گے، کافر بھی زندہ ہوں گے جہنم میں، موت مانگیں گے، موت نہیں آئے گی۔ وہ بڑے دکھ کے ساتھ بڑے روئیں گے، چلائیں گے، بڑا دکھ دینے والوں کو عذاب ہوگا، موت مانگیں گے، پھر بولیں گے یا اللہ پاک ہمیں زندگی دے، ہم دنیا میں جائیں قیامت تک، ہاں ہمیں ہمیشہ تک ہم سجدہ کریں گے، ساری زندگی سجدہ کریں گے۔ تو پھر ایسا کوئی نظام فرما، اللہ پاک فرمائیں گے مہلت نہیں ہے، ابھی ختم ہوگی۔ تو جو جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ لمبی عمر پائیں گے، نہ ختم ہونے والی۔ دیکھو اللہ پاک کے ساتھ محبت کا صلہ کیا ہے، کتنی بڑی جنت، کتنا بڑا نام، عیش و عشرت۔ پھر اللہ پاک تمہیں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھ دیں گے، پھر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اے انسان اس بات کو غور کر، فکر کر، یعنی اسلام کی ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے؟ انتہا یہی ہے کہ آپ نے فرما بردار بننا ہے۔ روزے رسول کے اوپر کوئی جائے تو اسے یہ نہیں کہنا کہ مت چومو۔ اگر تم نے یہ کہہ دیا نا مت چومو، تو سمجھ لیں تو شیطان ابلیس کی اولاد ہے، تیرے اندر اس دن چھپا ہوا شیطان نظر آئے گا، تو خانہ کعبے میں ڈیوٹی بھی دے گا، مسجد نبوی میں ڈیوٹی بھی دے گا، نمازیں بھی پڑھے گا۔ جب آپ کو کہو گے نا کہ روزے مبارک کو نہیں چومنا،
تزیم نہیں کرنی، اس کے سامنے کھڑا نہیں ہونا، اس کو جومنا نہیں، بوسا نہیں لانا، تو سمجھ لینا کہ آپ کے اندر کا وہ شیطان ظاہر ہو گیا ہے۔ اس دن سمجھ لینا کہ آپ شیطان کے ساتھی ہو، آپ کی باتیں کچھ نہیں ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس دن سوچ لینا، غور کر لینا کہ سیم آپ لوگ یہودیوں کی طرح نافرمان ہو، عیسائیوں کی طرح نافرمان ہو۔ یعنی کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، بالکل آپ اس بات کو غور کرنا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کے صدقے اللہ پاک نے پوری کائنات بنائی۔ آدم علیہ السلام کی یہ شان ہے، تو سوچ ان کی کیا شان ہوگی، ان کے بارے میں غور کر۔ ان کے بارے میں تو بولتا ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں پہ لکھا ہے کہ ان کی اس طرح ان کی قبر پہ جائیں، فلاں جہاں کہاں پہ؟ اللہ پاک نے تو تمہیں قرآن میں بتا دیا۔ آدم علیہ السلام کی شان یہ، ابھی تو میرے محمد کی شان کے بارے میں غور کر، تو پہچان کر۔ اور اللہ پاک نے فرمایا میں نے یہ پوری کائنات اپنے بندے خاص کے صدقے بنائی ہے۔ یعنی یہ مقام ہستی کون ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا تھا نا تو اپنے حبیب کے صدقے ظاہر کیا ہے۔ اگر میں نے اپنے حبیب کو نہ بنانا ہوتا نا، نہ بناتا تو میں نے اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کرنا تھا۔ اور اصل میں یہی پروگرام تھا اللہ پاک کا کہ وہ بتا دے یہی اول ہے اور یہی آخر ہے۔ اور جو اس چکر میں آ کے پھنس گیا، کوئی بھی بندہ اس نے قرآن کے مطابق بیان نہ کیا، وہ پھنس جائے گا۔ باقی اللہ غفور رحیم ہے، کسے معافی کر دے، کسے معافی کر دے، وہ رحمان ہے، اس کی شان عظمت ہے، اس کا فضل ہے، رحمت ہے۔ کیونکہ انسان سے کبھی کبھی خطا بھی ہو جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو معاف کیا نا، لیکن آدم علیہ السلام نے جو معافی مانگی اللہ کے حبیب کے صدقے، ایسے نہیں معافی مانگی ملی۔ حالانکہ وہ ہمارے دادی دادا ہیں۔ اور اللہ پاک نے ہمیں کیا فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا، ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کی، تم میں سے ہمارے قریب وہ جو پرہیزگار ہے۔ یعنی ہم سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ جس نے جو کام کیا اس کی وہ قوم بن گئی۔ اللہ پاک نے اسلام دیا، فرق مٹا دیا۔ اسلام کے اندر کس بات کا زور ہے کہ تم مسلمان بھائی ہو، اور ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ایز اے مسلم ہم نے ایک مسلمان بننا ہے۔ جب ہم ایک قوم بن جائیں گے، ایک مسلمان بن جائیں گے، اس ٹائم دنیا میں انقلاب آئے گا، اس سے پہلے نہیں۔ اس ٹائم سارے یہ فرقے ختم ہو جائیں گے، یہ جاہلیت ختم ہو جائے گی، یہ کفر بھی ختم ہو جائے گا۔ جب ہم ایک مسلمان بن جائیں گے نا، پھر کافر بھی دیکھ کے ہمیں حیران ہو جائیں گے، یار دیکھو کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ نظارہ پیش کرو کافر کو، اور اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزارو، سچ بولو، ایماندار بنو۔ جب آپ لوگ حسن اخلاق کرو گے،
سچ بولو گے، ایماندار بنو گے، پھر کافر دیکھ کے تمہیں متاثر ہوں گے۔ جنگیں لڑنے سے میدان نہیں جیتا جاتا، جنگیں لڑنے سے قتل ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ وہ جہنم میں جائیں گے، کیوں؟ یا وہ آپس میں لڑیں گے، کافر لوگ مسلمان لڑیں گے، وہ تو یعنی وہ جہنم میں جائیں گے۔ مسلمان تو چلو اللہ پاک اس کے اوپر رحم فرمائے گا، اس کو شہادت کا بھی رتبہ ملے گا، لیکن مسلمان کو بھی غور کر رہا ہے۔ مسلمان کو غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، کیا جان بچانا کمال ہے یا قتل کرنا کمال ہے؟ ان کو بھی اللہ پاک نے بنایا ہے، وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ نافرمان ہو گئے ہیں۔ نافرمانی کی یہ سزا ہے کہ وہ کافر ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ پاک ان کے اوپر بڑے ناراض ہیں۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام، ہمارے انبیاء علیہ السلام کافروں کو کیوں بولتے تھے، بار بار بولتے تھے؟ کیا ہمارے اوپر فرض نہیں بنتا کہ ہم بھی بولیں؟ اس آخری دور میں محنت کریں، کوشش کریں، کم از کم پوری زندگی میں ایک کافر کو پکڑ لیں جو یورپوں میں گئے ہیں، کافروں کے ملکوں میں رہے ہیں، ایک کافر کے اوپر محنت کرو، اس کے ساتھ ایماندار کے ساتھ زندگی گزارو۔ دیکھنا جہاد سے بڑا جہاد ہوگا، دیکھنا وہی کافر روئے گا، آنکھوں سے چھم چھم قطرے نکلیں گے، بولے گا تو بڑا ایماندار مسلم، تو صحیح مخلص انسان ہے، تیرے جیسی نہ میری ماں ہو سکتی نہ میرا باپ ہو سکتا ہے، تو نے مجھے سچا دین دیا، تو نے مجھے جہنم سے نکال کے اللہ رسول دیے، اس رسے میں تمہیں بہت سارے سال لگیں، تکلیف ہوں گی، لیکن کم از کم ایک ہی کر لو پوری زندگی میں، پھر بھی دیکھنا انشاءاللہ پوری زندگی میں دیکھنا، یہ کام کر کے دیکھنا، انقلاب آ جائے گا، اور یہ انقلاب آئے گا، اور جو آنے والے وقت ہے نا، میرا ایمان ہے ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ ایسا نہ سوچے جنگ ہو رہی ہے، کافر مسلمان آپس سے لڑ رہے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے، اللہ پاک چاہیں گے، جب چاہیں گے روک دیں گے۔ اللہ پاک جب کوئی مشیت ہوگی، جیسا اللہ پاک چاہیں گے اس کو اس طریقے سے اللہ پاک چلا لیں گے۔ آپ دیکھیں یہودی نافرمان قوم میں تھی، دنیا میں طرح طرح کے انہیں زا ملے، کن کن ملکوں نے ان کو نہیں نکالا، پھر بھی انہیں سمجھ نہ آئے، کہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ عذاب بھی تو ہو سکتا ہے ہماری نافرمانی کی وجہ سے، ہم نے کون سے گناہ کیے، اور اللہ پاک کی یہ شان عظمت ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز ہل نہیں سکتی۔ پھر یہ عذاب آتا ہے، ان کے اوپر عذاب آیا بار بار، لیکن یہ سمجھے نہیں ہیں، مظلوم بن گئے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ ہمارا مجرم کون ہے، اصل مجرم کون ہے، ہم مجرم ہیں کہ نہیں ہیں، اس کے بارے میں غور نہیں کیا۔ تو حقیقت میں ان کے پادری جو بڑے بڑے علماء تھے وہ ان کے مجرم تھے، ان کو غلط رسے میں انہوں نے لگایا، بٹکایا۔ تم اسی مذہب کے اوپر ہو، یہی سچا مذہب ہے۔ جب اللہ پاک نے ایک نبی کے بعد دوسرا نبی بھیجا، تیسرا بھیجا، چوتھا بھیجا، تو سب کو ماننا پڑے گا، مذہب تو ایک ہی سچا ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام سارے مسلمان تھے، کوئی بتوں کی پوجا کرنے والا تو تھا نہیں، کوئی کرسچن تو تھا نہیں، کوئی یہودی تو تھا نہیں، سب تو مسلمان ہی تھے۔ صرف ایک حیض نفرت کہ جو شیطان میں ان کے دلوں میں ڈالے کہ ہم نافرمانی کیے، ہم نافرمان رہیں گے
کچھ بھی ہو جائے، ہم نے اللہ پاک کے دین کو ہرانا ہے، یعنی اللہ پاک کو ہرانا ہے. ہم نے اللہ پاک کو ہرانا ہے، مطلب اللہ پاک کے دین کو ہرانا، مطلب اللہ پاک جو تمہارا مالک ہے، خالق ہے، جو تمہیں سچا دین دے کہ یہ سچا دین ہے، اور تمہیں یہ کہے، یہ فرمائے یہ آخری کتاب قرآن، اس کے اوپر عمل کر، وہ کہے نہیں میں نہیں مانتا، میں مسلمان ہوں، میں تو چاروں کو مانتا ہوں، اس لیے میں مسلمان ہوں، اس لیے ہم مسلمان ہیں. ہم 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام کو مانتے ہیں، سب کو برابر، کسی کے اندر فرق نہیں کرتے، اس لیے ہم مسلمان ہیں. اللہ ہے کہ اس کا مذہب بھی ایک ہی ہے، یہ یاد رکھیں. اور دنیا میں اس کی جماعت، سچی جماعت بھی ایک ہی ہے. یہ بات غور کریں، اس کو غور کریں، فکر کریں، وہ سچی جماعت کون سی ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا یہ بلند اقبال گروہ اللہ پاک کا گروہ، اس نے کامیاب ہونا ہے قیامت کے دن. یہ کون سا گروہ ہے؟ کون سے لوگ کامیاب ہوں گے؟ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، امام پاک، اولیاء کرام، نیک بندے بندیاں، یہ اللہ پاک کا ایک گروہ ہے. آپ نے غور کیا ہوگا، کبھی دیکھا ہوگا، جب کوئی ولی بنتا ہے یا ولی اپنی زندگی میں حیات میں ولی ہوتا ہے تو دوسرے مزار کے اوپر لازمی جاتا ہے، حاضری دیتا ہے. تاریخ میں پڑھیں، غور کریں. آج تمہیں کوئی کہے کہ مزار کے اوپر جانا کفر ہے، شرک ہے. جو گھروں کے لوگ ہیں وہ تو جاتے ہیں. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم، غور کریں، معراج کی رات جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر آئی تو براق کو بولا کہ یہاں پہ اترے، وہاں پہ جا کے نوافل پڑھے، دعا کی. یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے عبادت کر رہے تھے. آگے چلے گے بیت المقدس میں، آپ غور کریں، فکر کریں. منافق بندہ بھی کہتا ہے یہ ایسا ہے، ایسا ہوا ہے، پھر مانتا بھی نہیں ہے، کہتا بھی، حدیث بیان بھی کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں گئے، امامت فرمائی، تمام انبیاء علیہ السلام سارے پیچھے حاضر ہوئے، سب نے نماز پڑھی، دنیا سے چلے گئے، پھر بھی حاضر ہوئے. تو یہ انسان غور کر اس بات کے اوپر، یعنی پھر بھی پیچھے نماز پڑھی، اس کا مطلب دنیا کے جانے کے بعد بھی وہ زندہ ہیں. اگر آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، تو اس کا کیا مطلب کیا ہے؟ آپ نے جو داڑیاں رکھیاں، جو چولے ڈالے، جو باتیں کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ بہت بڑے شیطان ہیں. اس میں آپ نے غور کرنا ہے. آپ لوگوں نے اپنے نفس کو شیطان کا نفس بنا لیا ہے، شیطان کے پیروکار ہو گئے ہیں. اپنے نفس سے بچیں. یہ آپ کا نفس ہے کہ ہم نے اس طریقے کے اوپر چلنا ہے، ضد کرنی ہے. جو آج کل کے دور کا منافق ہے وہ اس ضد کے اوپر اڑا ہوا ہے. تو یہودی اڑے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، کافر ہو گئے. اس سائیوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، وہ کافر ہو گئے. اس کے بعد اولیاء کرام آ گئے، تو آپ لوگوں نے اولیاء کرام کو ماننے سے انکار کر دیا. تمہارے اور اس کے اندر فرق کیا رہ گیا؟ مجھے یہ بتاؤ. یعنی یہ انتہا ہے اسلام کی. اللہ پاک نے اس کی
ابتدا بھی رکھی اور انتہا بھی رکھی. فرمایا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، غرور میں پڑ گیا، تکبر کیا. یہ اللہ پاک نے شروع میں بتا دیا تھا یہ سلام ہے، اور اس کی انتہا یہ ہے. اور جو بندہ اس طریقے کے اوپر چلے گا اس کے پاس ہی سچا مذہب ہوگا، سچا دین ہوگا. جو انبیاء علیہ السلام کو، صحابہ کرام کو، اللہ پاک کے سارے فرشتوں کو صحیح مانے گا، جو بندہ حق یار کو، اشرا مبشرہ کو، اولیاء کرام کو مانے گا، نیک بندے بندی کو مانے گا، امام حسن حسین کو مانے گا، حتیٰ کہ تمام نیک مرد عورتوں کو مانے گا، اللہ پاک کے بنائے تمام برگزیدہ بندے، پیارے بندے، ان کو مانے گا، تو یہی دین اسلام ہے. اور اصل میں حقیقت یہی سجدہ ہے. اس ٹائم تو فرمایا آدم کو سجدہ کرو. اس سجدے کے اوپر پیچھے راز کیا ہے؟ ہم جب نماز پڑھتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو سجدہ کریں. اللہ پاک کو پتہ ہے، اللہ پاک جانتا ہے نیت کو. اور وہ سجدہ تھا کیا؟ وہ سجدہ یہ تھا کہ یہودیوں نے نہ مانا عیسیٰ علیہ السلام کو، کافر ہو گئے. یہ تعظیم تھی، یہ تعظیم سجدہ تھا. عیسائیوں نے، کرسچن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا، یہ تعظیم سجدہ تھا، نہ مانا، کافر ہو گئے. اور اس کی فلاح نہیں ہوگی. جو بندہ اللہ پاک کے پیاروں کے ساتھ بغض رکھے گا، پھر آپ لوگوں نے غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، بار بار کرنا ہے، سوچنا ہے، بار بار سوچنا ہے. اس میری بات میں دلیل کیا ہے کہ آپ کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، آپ کی باتیں قبول نہیں ہوں گی جب تک آپ کے اندر یہ تعظیم نہیں ہوگی. جیسے ذلیل کو نکال دیا، وہ ذلیل ہوتا رہے گا، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. اسی طرح آپ لوگ بھی ذلیل ہو جاؤ گے. آج اگر مان لیا تو کل قیامت کے دن فلاح پا جاؤ گے. یہ اسلام کی ابتدا ہے اور یہی انتہا ہے. اور یہی انتہا ہے، یہی اور وہی، یعنی دونوں چیزیں، یہی اسلام ہے. اس دائرے میں رہنا ہے. اس دائرے سے نکل گئے تو سمجھ لینا کہ آپ لوگ شیطان ابلیس ہو گئے ہو. بخشش نہیں ہے. اور کوشش کرے اس میری ویڈیو کو اپنے تمام مسلمانوں تک یہ شیئر کریں. اور جو تمہیں کوئی غیر مسلم ملے اس کو یہ ویڈیو سناؤ ہمت کر کے. اور اس میں آپ لوگ بھی علم سیکھو. کسی کافر کو بتاؤ کہ یار یہ مسئلہ ایسے ہے. اور یہ آخری دور ہے. اس آخری دور میں آپ لوگوں نے ہمت کرنی، کوشش کرنی ہے. وقت بڑا قریب ہے. پھر قیامت کے دن پھر ملیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو وہاں پہ ملیں، بڑے خوبصورت بن کے ملیں، جنتی بن کے بنے، اسلام کو زندہ کر کے ملیں، اسلام کو جتا کے جائیں. تو قیامت کے دن اللہ پاک ہم پہ آخری لوگوں کے اوپر فخر کریں، یہ وہ لوگ میرے تھے جو دین کو بچا کے آئیں. اور اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائیں. بجا امین. خدا حافظ.